السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایک وفد آیا تھا، اور وہ وفد جو تھا وہ بہت زیادہ مفلوق الحال، یعنی تنگ دست لوگ تھے، اور ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود تمام صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ بڑے کمزور ہیں مالی اعتبار سے، تو ان کا تعاون کرو۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی لوگوں نے خاص تعاون نہیں کیا، بس بیٹھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ترغیب دلائی کہ بھئی ان کا تعاون کریں، لیکن پھر وہی کیفیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کا بھی تعاون کرو، لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا، بس وہی ماحول۔ تو ایک شخص وہ اٹھا، وہ اپنے گھر گیا، تو اس نے وہاں سے نا وہ کوئی اناج، اس کا کوئی ایک توڑا بھر کے لایا، اور اس نے آ کر وہاں رکھ دیا۔ تو اس نے کہا اللہ کے نبی یہ میری طرف سے نا ان کے لیے یہ اناج ہے۔ تو بس اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس آدمی نے جب یہ پہل کی اور جب یہ عمل کیا تو اس کو دیکھ کر پھر دوسرا بھی گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، پھر یہاں تک کہ سارے ہی اٹھ کر جا رہے ہیں، اور لا کرنا وہ اس جو وفد آیا ہوا ہے تو ان کے لیے اب وہ تعاون اکٹھا ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات دیکھی نا تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کہ اگر کوئی آدمی اسلام کے اندر کوئی اچھے کام کا آغاز کرتا ہے تو اس کام کو بعد میں جتنے بھی کرنے والے ہیں، تو جتنے بھی وہ کام کریں گے نا تو ان سب کو جتنا اجر ملے گا، تو اس اچھے کام کا آغاز کرنے والے کو ان سب کے برابر اجر ملے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ
وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، اگر کوئی اسلام کے اندر کسی بری چیز کی بنیاد رکھتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو جتنا گناہ اس بنیاد رکھنے والے کو ملے گا، تو جتنا وہ گناہ کرنے والوں کو بعد میں جتنے بھی لوگ وہ گناہ کریں گے تو جتنا ان کو گناہ ملے گا ان سب کے برابر اس بنیاد رکھنے والے کو بھی گناہ ملے گا۔ ابو داؤد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، یہ حدیث جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ نے وہ سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو تھا نا قابیل، جس نے سب سے پہلا قتل کیا تھا، تو اس کو جتنا گناہ ملے گا نا، جتنا دنیا کے اندر قیامت تک جتنے قتل ہونے ہیں، تو ان سب کو ان کے قتلوں کا جتنا جتنا گناہ ملے گا اتنا اس اکیلے قابیل کو بھی ساتھ ساتھ حصہ ملے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں، کسی بھی کام کا اگر وہ اچھے کام کا آغاز کریں گے تو آگے وہ جتنے لوگ اس کام کو کریں گے تو جتنا وہ ان کام کرنے والوں کو نیکی، اجر، ثواب ملے گا، تو وہ جو ترغیب دلا کر کسی کو اس کی طرف لائے گا تو اس کو بھی اس کے ساتھ ساتھ اجر ملے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک آدمی مثال کے طور پر مثال ہے کہ وہ آ رہا ہے اس قرآن کلاس میں آ رہا ہے، اور وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آتا ہے، کلاس پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ تو ایک آدمی وہ ہے کہ وہ اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی گلی محلے والے کو وہ ساتھ تیار کرتا ہے کہ آپ بھی چلیں میرے ساتھ۔ ادھر نہ محافظ ٹاؤن میں آمنہ مسجد میں ایک کلاس ہوتی ہے، ہفتہ وار درس ہوتا ہے، آپ چلیں ادھر۔ تو وہ بھی ساتھ تیار ہو جاتا ہے، تو وہ بھی آ جاتا ہے کلاس پڑھنے کے لیے۔ اب وہ جو دو آئے تو ان میں سے وہ جو ساتھ آنے والا ہے جتنا اس کو اجر ملے گا، وہ جو ساتھ لے کے آنے والا ہے اس کو کتنا ملے گا؟ جی، اس کو ڈبل ملے گا نا، وہ ڈبل اجر کے ساتھ واپس جائے گا، اس کو سنگل اور اس کو ڈبل۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے استاد تھے نا حافظ عبدالسلام بٹوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ انہوں نے ادھر مرکز خالد بن ولید، وہ جو ادھر گڑھی حبیب اللہ، ادھر ہمارا 10 دن کا پروگرام تھا، سارے ساتھی گئے ہوئے تھے، تو وہاں انہوں نے ایک درس کیا۔ اس درس کے اندر نا حافظ صاحب نے ایک بات بڑی خوبصورت بیان کی، مجھے بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ساری کائنات سے بڑھ کر کیوں ہے؟ ذرا غور کرنا اس بات کو۔ اور پھر انہوں نے وہ ایک حدیث بھی سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ایک ترازو لایا گیا، میرے مقابلے میں پہلے ایک شخص بٹھایا گیا، میرا ترازو کا جو پلڑا تھا بھاری تھا، اس کا ہلکا تھا، پھر میرے مقابلے 10 بندے بٹھائے گئے، پھر 100 بٹھائے گئے، جب بھی وزن کیا جاتا میرا جو پلڑا تھا نا وہ بھاری ہو جاتا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مقابلے میں ایک ایسا مرحلہ آیا کہ ساری انسانیت کو بٹھایا، جب پھر وزن کیا گیا تو میرا پلڑا پھر بھی بھاری۔ سمجھے بات کی؟
تو اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ بعض ایسے ہی ہمارے بارے میں وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، اے گستاخ نے اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کی ایسی کوئی بات نہیں۔ جتنا اللہ کے فضل سے احترام ہمارے دل میں ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، شاید دنیا کے اندر کسی اور مکتبہ فکر والوں کے دل میں وہ ادب و احترام نہ ہو، اور ہے بھی نہیں۔ اچھا، تو اس کی وجہ پھر نہ حفصہ نے بیان کی، یہ ساری بات بیان کر کے کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کے اندر سب سے پہلے دین کی دعوت کس نے دی؟ کس نے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، پھر ایک بندہ مسلمان ہوا، پھر آگے 2 ہوئے، پھر 3 ہوئے، پھر 4 ہوئے، پھر وہ مسلمان بڑھتے گئے، پھر بڑھتے گئے، پھر بڑھتے گئے۔ اچھا، پھر وہ جو ایک مسلمان ہوتا آگے، پھر وہ آگے کئی لوگوں کو مسلمان کرتا، اور وہ جو پھر آگے مسلمان ہوتے وہ آگے اور کئی لوگوں کو مسلمان کرتے۔ اب ان سارے اسلام قبول کرنے والوں کو جتنا جتنا اجر ملتا جا رہا ہے، وہ ساری پرسنٹیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں بھی جمع ہو گئی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ساری کائنات سے بڑھ کر ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ ہونا تھا۔ تو لہذا میرے عزیز بھائیو، یہ جو ہے نا ایک ترغیب والا معاملہ، ترغیب، سمجھے نا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ترغیب دے کر کسی کو بھی اس پروگرام میں لائیں گے اور اس کو شامل کریں گے تو انشاءاللہ جتنا اس کو اجر ملے گا اتنا آپ کو پھر آپ کا اجر ڈبل ہو جائے گا یا 3 گنا ہو جائے گا۔ 3 بندے لائیں گے 3 گنا اجر ہو جائے گا، اگر 4 بندے لائیں گے اور زیادہ بڑھ جائے گا، یعنی اس کے اندر وہ جمع ہوتا جائے گا۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ ہماری یہ جو الممتاز کلاس ہے، یہ 2019 کو اس کا آغاز ہوا، 2019 کو اس کا آغاز ہوا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے مجھے وہ سورہ البقرہ ہے نا، اس کے اندر وہ ایک رکوع ہے جو طلاق کے متعلق ہے، تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ یہ نا طلاق والا رکوع ہمیں پڑھائیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہاں سے وہ مجھے سب سے پہلے اس کے لیے رابطہ کیا اپنا زاہد صاحب نے، زاہد صاحب، انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ یہ جمعہ جو ہے نا، اس جمعے کے دن آپ کے پاس ٹائم ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ تو پھر ہمیں یہ جو غالب رمضان تھا تو کہنے لگے کہ یہ ہمیں نا، یہ ہمیں ایک رکوع پڑھا دیں۔ میں نے رکوع پڑھا دیا۔ تو پھر بعد میں انہوں نے مشورہ کیا، اپنا اکرم صاحب نے، زاہد صاحب نے، شاہد فاروق صاحب نے آپس میں مشاورت کر کے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ہفتہ وار کلاس جو ہے نا اس کا آغاز ہونا چاہیے۔ تو پھر ماشاءاللہ یہ آگے جو بھی رمضان مکمل ہوا آگے پھر یہ کلاس شروع ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ افراد ہیں جو اس کلاس کے بانی ہیں، اس کے مؤسس ہیں۔ مؤسس کے سمجھتے ہیں، مؤسس، اساس رکھنے والے، بنیاد رکھنے والے۔ تو جتنے بھی لوگ اس کلاس میں آ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ جو اس کا آغاز کرنے والے بھائی ہیں، یہ جو افراد ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اس کا آغاز کیا، اس کو شروع کیا، کروایا، اس کے سارے انتظامات اور اس کا سارا بندوبست، اور اس کے اندر ویسے سچی بات ہے، میں یہ صرف حوصلہ افزائی کے لیے بات کر رہا ہوں،
کہ اس کلاس کو مینٹین کرنے میں جتنا شاہد صاحب کا کردار ہے نا، شاید اتنا کسی کا بھی نہیں۔ کمال ہے، ایک ایک بندے کا نام لکھنا، حاضری، آگے گروپ بنانے، پھر ان کی پوری خبر لینا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اجر عظیم سے نوازے۔ زاہد بھائی کو بھی، اکرم صاحب کو بھی، اللہ ان کو بھی بہت زیادہ اجر عظیم سے نوازے، جنہوں نے یہ ماشاءاللہ آغاز کیا، اور اس کے بعد پھر آگے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اب اس کا 5واں سال یعنی 5واں سیشن یہ مکمل ہو رہا ہے۔ تو آپ بھائیوں سے سب سے التماس ہے کہ آپ اس جو آگے پروگرام آ رہا ہے تو اس کے اندر آپ بھرپور شرکت کریں، دوسروں کو بھی لے کر آئیں اپنے۔ یعنی پہلے تو یہ پروگرام سنا تھا کہ اس مسجد میں ہے، اب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ پروگرام ادھر مرکزی مسجد میں رکھا گیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس مسجد کا جو بھی زیادہ ہے اس کو پر کرنا۔ کچھ عرصہ قبل جب ہمارے بڑے ہی قابل احترام عبد الرحمن مکی صاحب پروفیسر ڈاکٹر رحمت اللہ علیہ، تو وہ وہاں تشریف لائے تھے، اور آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی وہ منظر یاد ہے کہ مسجد کے اندر اتنا رش تھا، اتنی رونق تھی کہ مکی صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ اجتماع ہو رہا ہے، ہمارا جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے اجتماع ہو رہا ہے، اتنی ماشاءاللہ وہاں رونق تھی۔ تو آپ بھائیوں سے یہی التماس ہے کہ اب اس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر آئیں اور اس میں ترغیب دیں آپ لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، تشریف لانا قبول فرمائے۔ باقی یہ ہے کہ یہ کچھ افراد ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ پورا سال، یہ بڑی بات ہے کہ ایک بھی غیر حاضری نہیں تھی، یہ بڑی بات ہے۔ تو یہ انہوں نے یہ 17 افراد کی لسٹ ماشاءاللہ بنائی ہے، تو 10 اور ہیں جن کی کسی کی ایک غیر حاضری ہے، کسی کی 2 غیر حاضریاں ہیں۔ تو جن کی ایک غیر حاضری ہے وہ دوسری پوزیشن پر ہیں، جن کی 2 غیر حاضریاں ہیں وہ تیسری پوزیشن پر ہیں۔ باقی انشاءاللہ وہ محترم سلمان صاحب آگے پروگرام چلاتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر۔